اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس نے جس کی تمام تر قدرت ہے، جس کی تمام تر طاقت ہے، اس نے پاکستان جیسا وطن ہمیں دیا. اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ جو علامہ اقبال کا خواب تھا اور قائد اعظم نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس میں یقینی طور پر مسلمانوں نے، پاکستانی جو قوم ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالا اور بڑی قربانیاں دیں، اور تب پاکستان جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، پاکستان کا قیام ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ پاکستان جو مضبوط ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے فوج کو، پاک افواج کو بہت ہی طاقت دی ہے، اور ہر میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. کہیں بھی پاکستان کا سر نگو نہیں ہونے دیا، پاکستان کا سر ہمیشہ بلند رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ مارکہ حق منا رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ رباب اسد، اور میرے ساتھ شاہ شیراز موجود ہیں، اور آپ کے لیے ایک ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں جو کہ خصوصی طور پر رکھی گئی ہے آج کے دن کی مناسبت سے. آج کا دن ہے 10 مئی، اور آج کے دن مارکہ حق شروع ہوا، مارکہ حق ہوا، جس میں ہر محاذ پر ہماری فوج نے ہر محاذ پر اپنے دشمن کو زیر کیا. اگر ہم بات کر لیں پاک آرمی کی تو کتنے ہی دشمن کے مورچے تباہ کیے، کتنے ہی دشمن کی تنصیبات تباہ کی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں پاکستان نیوی کی تو پاکستان نیوی مستعدی کے ساتھ اپنے محاذ پر رہی. جبکہ اگر ہم بات کر لیں ایئر فورس کی تو بس ایک دفعہ پھر ایم عالم کی یاد تازہ ہو گئی. ایئر فورس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 8 جہاز جو ہے وہ گرائے گئے دشمن کے، اور ہمارا جو اسکور تھا وہ 0، ایک بھی جہاز نہیں گرا، اور دشمن کے 8 جہاز گرائے گئے. اور میرے ساتھ شاہ شیراز موجود ہیں. شاہ شیراز، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، جیسے ہی آپ نے آغاز میں کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ہم نے جو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا وہ بھی ہم نے ایک قرآنی آیت سے ہی آغاز کیا تھا، اور ایسا موقف دنیا کو دیا کہ پاکستان پرامن ملک ہے. اور پاکستان جب تک پرامن ملک ہے، اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اگر کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو پھر پاکستان وہی کرتا ہے جو بھارت کے ساتھ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بنیان المرصوص کے پورا بیک گراؤنڈ تھا، بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا پاکستان کے خلاف، بظاہر طور پر اپنے شہریوں کو مارا، نقصان پہنچایا، اپنے ہی لوگ مارے، اور ان کا الزام ٹھہرایا انہوں نے پاکستان کی طرف. پاکستان نے بار بار کہا ہم شفاف تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم انٹرنیشنل لاء کے تحت بات کرنے کے لیے تیار تھے، مگر بالکل انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ بھی موجود ہیں، اور اس پورے مارکے پر بار بار بات ہوتی رہے گی. پوری ٹرانسمیشن آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، شام 5 بجے سے شروع ہوئی ہے میٹرو 1 کی خصوصی ٹرانسمیشن. ابھی ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ محمد طاہر صاحب، پاکستان نیوی سے ان کا تعلق رہا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، اور تحریک جوانان پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ دونوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ابھی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے. پاکستان ایئر فورس کی سائبر فورس، یہ وہ خاموش مگر فیصلہ کن محاذ کے مجاہد ہیں جو مارکہ حق کے دوران پاکستان ایئر فورس کی سائبر آپریشنز ٹیم کا حصہ تھے، جنہوں نے دشمن کو اس کے اپنے نظام کے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. ان کے برق رفتار اور نہایت مؤثر سائبر حملوں نے بھارت کے بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کر دیا، جبکہ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم ڈیٹا حاصل کر کے دشمن کی صلاحیتوں کو شدید دھچکا پہنچایا. یہ وہ ذہن ہیں جنہوں نے بغیر گولی چلائے ڈیجیٹل محاذ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. یہ وہ خاموش سپاہی ہیں جنہوں نے مارکہ حق میں پاکستان ایئر فورس کے سائبر محاذ کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے نظام کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا.
ٹرانسمیشن مارکہ حق میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اس کا ذکر ضرور میں کرتی چلوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ خصوصی رپورٹ ہے. اس کی وجہ یہ وہ خاموش سپاہی ہیں, خاموش مجاہدین ہیں جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور فرنٹ پر نہیں آتے ہیں, لیکن ایک ہماری طرف سے ان کو بہت زیادہ خراج جو پیش کیا جانا چاہیے. وہ سپاہی ہیں جو سائبر کا محاذ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیکنیکلی آئی ٹی بیسس پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دشمن کے, جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ دشمن کے جو گرڈ تھے انرجی کے اور اس کے علاوہ دیگر تنصیبات تھیں, ان کو کس طرح سے جو ہے وہ وہاں اس محاذ پر بھی دشمن کو شکست دی ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے. کمانڈر صاحب, آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ مارکہ حق جب ہو رہا تھا کیا اس وقت آپ کی فیلنگز تھے, کیا جذبات تھے کہ آپ جو ابھی ایکسپریس کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for inviting me in such a wonderful and informative transmission. Actually, جو as a military man اور as a common citizen, ان کی فیلنگز میں کافی سارا فرق ہوتا ہے. تو الحمدللہ we were assured, بیکاز آپ کو ایک بات کا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی ضرور. یقیناً آپ کے لیے حیرت انگیز اضافہ ہے. جو جنگ ہے, وار اسٹریٹجیز ہے, اس میں آپ اپنے جو آپ کی اسٹریٹجی ہے, whether it is of funding or defending, you are not bound to disclose or even you will not disclose. But in this case بڑی یونیک چیز ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹی وی پر پہلے تو کہا, بیان دیا انہوں نے, ایک تقریر دن کو کی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن وہ رات کو جب انہوں نے کارروائی شروع کی پاکستان نے, تو ہی ہمسیلف واز آن ٹی وی, آن لائیو ٹی وی, اینڈ ہی واز ایکسپریسنگ کہ ہم نے اپنی کارروائی کا, ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. جی مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. تو کسی بندے کا اتنا کانفیڈنٹ ہونا اور ایک ایسے اسپوکس مین کا فورسز کی جو ہائی اپس پہ ہیں, تو اٹ مینس کہ it was wonderful. And the second thing was the Sayyid Asim Munir Hilal Imtiaz, Nishan Imtiaz Military Hilal Jurrat. He's a wonderful personality. No doubt. تو انہوں نے ان کی قیادت میں یہ جو کچھ ہو رہا تھا, تو انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے پلان کیا تھا. We were assured. As a military man we were assured. But as a nation things were mixed up. اللہ خیر کرے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. چونکہ دیکھیں دشمن کو کبھی آپ کمزور نہیں سمجھ سکتے. بالکل ہاں, ایسے ہی. اور یہ پرائمریلی جنگ کا اصول, اللہ نے بھی یہی کہا کہ تم اپنے مال اسباب, جنگی ہتھیار, گھوڑے اور اس سے تیار رکھیں, ٹھیک ہے, اور دشمن کی ریشہ دوانیوں پر بھی نظر رکھیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. اور یقیناً یہ جو حکمت عملی تھی, جو بھی آپ نے ویڈیو دکھائی, اس کو ہم کہتے ہیں ملٹری زبان میں مین بیہائنڈ دی گن. جو لوگ گن سے پیچھے آگے تو وہ کر رہے ہیں, تو وہ الحمدللہ اس میں ہماری کافی برتری ہے. دیکھیں اگر ہم اپنی فورسز کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. دو سیگمنٹ ہیں, ایک اکانومی سوسائٹی اس کا سیگمنٹ ہوتا ہے, ادر گورننس ہے اس کا ہے, اور ایک ہے ملٹری اینڈ دین ملٹری کیپیبلٹی. الحمدللہ وی آر نیوکلیر نیشن, اور ہماری کیپیبلٹی اچھی ہے. ہمارے پاس جب آپ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو جے ایف تھنڈر کا دیکھ لیں آپ, جو پاکستانی ہماری نیوی کی بات کریں تو ہم نے گن بوٹس خود بنائی ہوئی ہیں, میزائل بوٹس ہیں جو چھوٹے پیمانے پہ آپریٹ کرتی ہیں, تو ونڈرفل ایڈیشن. بالکل. اس کے بعد اگر ہم ملٹری کی بات کرتے ہیں تو آپ ٹینکس دیکھ لیں. جو آپ کے ایسے سینئر میڈیا پرسن ہیں, آئی ہوپ میں بھی آپ کو بھی چانس ملا ہو, جب وہ جا کر کسی فورسز کی ایریا میں بریفنگ لیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے ویئر وی آر. اٹ از ناٹ دی نمبرز اونلی. بعض اوقات ہم نمبرز پہ ریلائی کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ آل دا ٹائم. صحیح. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک, میں آپ کو اس کا قرآن کا حوالہ دینا چاہوں گا. سورۃ بقرہ میں جب داؤد علیہ السلام کی فوجیں, طالوت اور جالوت کی فوجیں آپس میں ٹکرائی ہوئی, تو اللہ نے اس میں قرآن میں انہوں نے کیا دعا مانگی, انہوں نے اپنے ساتھیوں کہا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا, اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا. لیکن لوگوں نے پانی پی لیا اور ان میں لڑنے کی سکت نہ رہی. تو پھر انہوں نے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین, کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. صحیح. یعنی کہ ہائی لیول کی دعا, ہائی لیول کا صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ. اور اس میں اللہ دوسرا انہوں نے فرمایا, کیا کہا, بڑی پیاری بات ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کم جماعت والوں نے کم من فئۃ قلیلہ, اور کم جماعت والے لوگ زیادہ پر غالب آئے. بالکل غالب آئے. بالکل. تو اللہ نے بڑی مدد کی. اور فیلنگز کی جو آپ نے بات کی, تو ایز اے ملٹری مین الحمدللہ وی ور ایشور
थैंक यू। बेग साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा। दुश्मन की जानिब से जब 6 मई की रात को हम पे हमला किया गया था, रात के अंधेरे में, मगर पाकिस्तान की जानिब से दुनिया में बता के, ऐलान करके हमने उसका जवाब दिया, और सुबह ही सुबह हमने भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका क्या जज्बा था? आपने कैसे देखी सूरत हाल को? क्या फीलिंग्स थी आपकी? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि 6 मई की रात को, तो ये कोई नया वाक़या नहीं था। भारत की तारीख़ है कि जब उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमेशा शब खून मारा, और ये उसके बुज़दिल होने की सबसे बड़ी निशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो बाबांगे दहल, जिस तरह अभी सर ने कहा, हमारे स्पोकन मैन जो है DGSPR ने आकर ऐलान किया और कहा कि जब हम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, और आपने देखा, साबित किया। ये फ़र्क होता है हक़ और बातिल का। हक़ अल्हम्दुलिल्लाह कह के बावाज़े बुलंद आता है, बातिल हमेशा छुप के वार करता है। तो हम जिस दुश्मन की बात कर रहे हैं वो असली दुश्मन है पाकिस्तान का, और उसने हमेशा जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, आप देख लें, या तो शब खून मारा, रात के अंधेरे में किया, या फिर उन जो मामलात थे उनको बुनियाद के किया जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। बिल्कुल ताज़ा मिसाल आपके सामने, ये खुद ही अपने बंदे मारे, खुद ही पहलगाम पे हमला करवाया, दीगर मुकामात पे उसने यही तारीख दोहराई, और उसके बाद उसका वावेला किया। वावेला करके आलम इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया के ममालिक की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, और ये साबित करने की कोशिश की कि हमारे पास बुनियाद है, और ये उसके बुज़दिल और मुनाफिक होने की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी निशानी आप देख लेंगे, जब जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सालार आज़म ने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का ऐलान किया, उसके बनिस्बत उन्होंने क्या नाम दिया जी? ऑपरेशन सिंदूर, जो उसकी सोच की अक्कासी करता है। सही। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर किसका हथियार है? औरतों का। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमेशा अपने आप को सेव करने के लिए माशी तौर पे भी, और वहाँ के जो उनके माशरती वक़ार है, हालात है, उसको बुनियाद बनाते हैं, तो फिर वो सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों में बड़ा फर्क वाज़ेह हो गया ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे बड़ी बात देखें, 10 मई का जो हमारा दिन है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के अंदर एक रोशन बाब की तरह इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत मौजूद रहेगा दुनिया की हर जगह। देखें, मैं ताल्लुक़ माशाअल्लाह तहरीक जवानाने पाकिस्तान से है, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे जो सालार आज़म हैं, वो जिनके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम अस्करी इदारे, आम आवाम, और बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई दुश्मन ने सोच रखी, तो ये सामने रखा कि वहाँ पे जनरल हमीद गुल साहब जैसे लोग मौजूद हैं। उनकी तारीख गवाह है कि उन्होंने जब भी जो बात की, वो फ़िक्र अफकार से साथ साथ अमली तौर पर भी रही, और उनके आज भी वो वाक़यात व कारनामे मौजूद हैं। जिस तरह आपने M.M. आलम साहब का नाम लिया, कि जब अफवाज हमारी फ़ौज की बात की जाती है, तो उसमें फिर हमने एक बात करनी है कि हमेशा जहाँ अस्करी इदारों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी जो हमारी कीमती असासा है, वो है गुमनाम सिपाही, ख्वाह वो गाजी हो, ख्वाह वो शहीद हों। जब वो फील्ड में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ कल क्या होने वाला है, क्योंकि वो हमारी जगह से निकलकर उनके घरों में घुसकर अल्हम्दुलिल्लाह उनके इरादों को नेस्तो नाबूद करते हैं। इसके अलावा जिस तरह भी आपने जो वीडियो दिखाई इसकी शाहीनों के, कि जिस तरह बिहाइंड दी एम्यूनिशंस एंड हथियार के जो है वो काम कर रहे होते हैं, वो टेक्निकली मवाद फराहम कर रहे होते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए खराज तहसीन पेश करने का वक्त है कि हम अपने मौजूदा तमाम अस्करी इदारों के साथ साथ उन गुमनाम सिपाहियों को भी खराज तहसीन पेश करें। हम अपने शहीदों को भी याद रखें, हम अपने गाजियों को भी याद रखें। और बींगे मुस्लिम हमारी बड़ी अच्छी सोच है कि जीत गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। तो ये दोनों हम बींगे मुस्लिम जब भी इसके बारे में सोचते हैं, तो चाहे वो पाक अफवाज का कोई सिपाही हो, सालार हो, जर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, एक आम आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, वो इसी बात पे कहता है कि जी गए तो शहीद, मर गए तो राजी, अल्लाह राजी। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। मजीद भी बात करेंगे, और बहुत अच्छी बात की, इसको भी मजीद आगे बढ़ाएंगे कि हमारी आज हम खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक को, लेकिन इस खुशी के मौके पर, अपनी जीत के मौके पर, अपनी जीत को याद करते हुए हमें शोहदा को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी जानें इस वतन मादर वतन के लिए कुर्बान कर दी हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। मार्का है खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो 1 की तरफ से जारी है, और अभी हमारे 2 और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, और उनका तारुफ मैं करा देती हूँ। हमारे साथ न्यूज़ एंकर मेट्रो 1 न्यूज़ की हमारे साथ मौजूद है मलिहा, और हमारे साथ जवेरिया भी मौजूद हैं। जवेरिया भी न्यूज़ एंकर हैं, और आपसे भी बात इसी हवाले से होगी, क्योंकि
1 سال ہونے کو آیا ہے اور مارکہ حق جو ہے آپریشن بنیان مرصوص ہم نے کیا, ہمارے فورسز نے کیا. عسکری قیادت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اس کے علاوہ جو سیاسی قیادت ہے ان کی تعریف جتنی کی جائے, کیونکہ یہ سب کچھ پاسبل ہو پایا. ایک ویژن تھا, ایک ہمت تھی, ایک حوصلہ تھا. تو جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا, گھر میں سب ٹی وی دیکھ رہے تھے, جی آفس میں بھی تھے, جو آفس میں تھے وہ آفس میں دیکھ رہے تھے, تو اس وقت کیسے جذبات تھے جویریہ, کیسا لگ رہا تھا؟ مطلب بہت زیادہ خوشی تھی, اور مطلب ایک ظاہر اپنے وطن کا نام جو ہے وہ اونچا ہو رہا تھا. تو مطلب ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ہمیشہ جنگوں کا سنا تھا, جیسے 1965 کی جنگ کا بھی ہمیشہ سنا, کبھی خود وٹنس نہیں کی تھی. تو یہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مطلب ہم نے انڈیا جیسے مکار دشمن کو جو ہے دھول چٹائی, اور مطلب بہت الگ سا لگا. آرٹ پہ سفر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے, تو یہ سب بالخصوص فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا. سید عاصم منیر ان کی قیادت میں یہ سب ہوا, اور وزیر اعظم شہباز شریف, تو بہت اچھا لگا دیکھ کے. بالکل. اور ملیحہ آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا جذبات تھے جب ڈی جی ISPR پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے 8 جہاز گرا دیے اور ہمارا اسکور جو ہے وہ 0 ہمارا تھا, اور 8 ان کے جہاز گرا دیے اور ہم نے دشمن کی اتنی پوسٹیں تباہ کر دی, سن کے کیسا لگ رہا تھا؟ میں یہ کہوں گی کہ ہماری تینوں آرم فورسز کی وجہ سے ہمارا مورال ہمیشہ ہائی رہتا ہے, اور ہم یہ سوچتے کہ یہ ہے تو سنبھال لیں گے, تو ہو جائے گا سب بہت اچھی بات. تو بس ان کو پاک فوج, پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا. بالکل ایسا ہی ہے کمانڈر صاحب. بھارت کا بیک گراؤنڈ اگر ہم چیک کریں, 2019 میں فالس فلیگ کی ہسٹری, پلوامہ میں اٹیک کروا دیا, اس سے پہلے ان کی پوری ہسٹری رہی ہے. بھارت میں ایسا کیا وجہ ہے جو اینٹی پاکستان بیانیہ اس حد تک بکتا ہے؟ ان پہ الیکشن آ جاتے ہیں, ان کے جیت کے واپس حکمران BJP کی جو حکومت ہے, جو ہندوتوا پالیسی ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو پرائمریلی ایلیمنٹ ہے نا, وہ مصر باپ نے کہا, سر نے بھی بتائی آپ کو وہ بات, کہ ان کے نا یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس طریقے سے ہم کر کے شاید کامیابی حاصل کر پائیں گے. حالانکہ وہ کئی دفعہ آزما چکے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ اگر آپ 48 سے دیکھیں, کشمیر میں بھی جب جو کچھ ہوا اسی طریقے سے ہوا. پھر ابھی جو 2018 اور 19 میں آئی تھنک یہ جو پلوامہ اٹیک ہوا, پھر جب وہ کشمیریوں کے انہوں نے وہ حق خدا رضیت کو مزید سلب کر لیا. حالانکہ اس کیس کو لے کر کشمیر کو وہ خود ہی گئے اقوام متحدہ میں اور خود ہی اس سے ڈینائی کیا. تو بیسیکلی یہ مکاری ہے نا, جو یہ وہاں پر بہت زیادہ پلی بڑی ہے, اور اسی مکاری کی آڑ میں وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ سامنے آ کے. یہی وجہ ہے, اور کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے. دے کنسیڈریٹ کی, اور اس میں ان کو کامیابی ہوئی بھی ہے. دیکھیں اب لاسٹ ٹائم یہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سارا کچھ کر کے پروپیگنڈا, اور مودی نے الیکشن جیتے, یہ تو آپ نے دیکھا, ان کو اس کا مطلب ایج ملا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شاید کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ, لیکن اب الحمدللہ نہیں ملے گی. اب وٹ آئی گیس, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, کہ اب جیسا کہ انہوں نے کہا, ملیحہ نے بھی کہا کہ ہم نے جنگ سنی تھی, دیکھی نہیں تھی. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. کچھ صحافی جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ انڈیا میں بہت زیادہ ایکسرسائزز ہوئی اس پر, اسکول کے بچوں کو کرنی بھی چاہیے کہ جی اویئرنیس مسٹ بی دیئر, کہ اگر اٹیک آتا ہے تو بچے کہاں جائیں گے, ٹیچرس کہاں جائیں گے, اور لائک دی ان دی فیکٹریز اور ہر جگہ انہوں نے اپنے کرا. اب جب ہماری باری آئی تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا آپ DGISPR نے, آئی اپریشیٹ دی ورڈز ایون, مائی گریٹیٹیوڈ فار ہم. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی لائف انجوائے کریں, یہ کام ہم کر لیں گے. نو نیڈ, یہ آپ کو یاد ہے, کہا کہ نو نیڈ ٹو ڈکلیئر دی ڈارکنیس. وہ زمانے چلے گئے, وہ جنگیں پرانی ہو گئی کہ جب اندھیرے کیا کرتے تھے, اندھیرے بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا. ایگزیکٹلی میں سنا ہے اپنے بڑوں سے سر یہ ساری چیزیں کہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, سائرن بجتا ہے, اور پھر سب سر نے دیکھا ہوگا شاید, میں نے ہم 71 میں چھوٹے تھے, بالکل اسکول گوئنگ تھے, مجھے یاد ہے وہ بڑے ایسے ہی بتاتے ہیں بالکل اسی طرح سے. اچھا, ہمیں اس وقت سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. آج مارکہ حق پورے وطن میں, پورے ملک میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میڈیا چینلز جو ہیں وہ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, اور ہر مکتب فکر سے آئے ہوئے لوگ جو ہے, ہر پروفیشن سے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. بحیثیت صحافی آپ نے کیا اس پورے سال کے حوالے سے, آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, تو اگر ہم بات کریں اس وقت پہ چلا جائیں پیچھے جب یہ مارکہ ہوا تھا, کیا آپ کے جذبات تھے, کیسا محسوس کر رہے تھے, اور آپ نے کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا؟
بہت شکریہ آپ کا. واقعتاً جو 1 سال پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہر پاکستانی شہری کی طرح سے ہم بھی فکر مند تھے. ہم صحافی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے تھے، کچھ پتہ بھی تھا. لیکن جس طرح سے پاکستان کی جو مساجد کو نشانہ بنایا گیا، پہلگام کے واقعہ کو بنیاد بنا کر ایک جھوٹا نیریٹو کریٹ کیا گیا، اور اس جھوٹے نیریٹو کو اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ سارا اسی وقت پاکستانی میڈیا نے وہ سوالات بھی اٹھانے شروع کر دیے تھے کہ ایک واقعے کے ابھی 20 منٹ نہیں ہوئے اس کی FIR بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ملک کا الزام بھی لگنا شروع ہو گیا. تو یہ شروع دن سے ہی پھر پاکستان کا جو میڈیا تھا اس نے ساری جھوٹی فیک نیوز کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا شروع کیا. اور لیکن وہی انڈین ہیجمنی اور وہ جو بالی ووڈ کے اندر کئی مرتبہ اپنے خوابوں میں پاکستان کو تسخیر کر چکے ہیں، اور جناب ایک آتا ہے اور وہ آخر ایک وہ جو اس اپنے جھوٹے تصوراتی بیانی کے اندر ساری وہ تھی. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پھر جب پاکستان نے جواب دیا، آپ کو یاد ہوگا میں ISPR احمد شریف، جب آپ کو یاد ہے کہ چکلالہ ایئر بیس کے اوپر داموس میزائل جو ہے وہ انہوں نے داغے تھے، اور وہ پاکستان نے ان کو جس طرح سے ناکام بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب کہا تھا کہ ویٹ فار آور ریسپانس، ایسے بالکل آپ یقین جانیے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو جس طرح سے ہم نے اس کا جواب دیا، اس سے پہلے 6-0 والی تو آپ دیکھ ہی چکے ہوئے تھے. تو پاکستان کے شہری کے طور پر، پاکستان کے ایک محب وطن قوم کے بیٹے ہونے کے ناطے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہیں، ایک نیا جذبہ جو ہے وہ دیتی ہیں. پاکستان کا اپنے اداروں کے اوپر، اپنی قومی قیادت کے اوپر، اس پر جو اعتماد کا اظہار ہے کہ کس طرح سے اپنے سامنے نظر دشمن کو جو ہے وہ دھول چٹائی اور پھر وہ بھاگا گیا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس موقع کے اوپر جو ہے ان شہداء، ان بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا جن کو نشانہ بنایا گیا بھارت کی جانب سے، اور پھر وہ ان شہیدوں کا خون جو ہے وہ رنگ لایا. اور آپ نے دیکھا کہ بھارت کی پھر جب اس کے بعد سکی ہوئی، اور وہ جو شائننگ انڈیا والا کانسیپٹ تھا وہ کس طرح سے تباہ و برباد ہوا. اور مسلسل آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب عالمی منظر نامے میں کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا پیغمبر بن کر آج پوری دنیا کے اندر امن کی بات کر رہا ہے. اور آج بھی جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے، بہت ایک اہم نقطہ جو ہے وہ خبر جو ہے وہ آپ صاحب انہوں نے جو شیئر کی ہے کہ اب جو جنگ بندی کے حوالے سے ایران کا رسپانس جو ہے پاکستان کو مل گیا ہے. تو اس سے مجھے اندازہ کیجیے کچھ بڑی خبر جو ہے وہ شاید آپ کو اور ہمیں جو ہے نا آئندہ چند دنوں میں مزید سننے کو ملے. اچھا صدیقی صاحب، یہ تو ایک بہت آپ نے اچھی بات کی، اور میڈیا نے بھی بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے. DG ISPR نے اس دفعہ جب مارکہ حق کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے میڈیا کے کردار کو سراہا تھا. آپ بھی صحافی ہیں، اور میڈیا نے جس طرح سے فرنٹ پر آ کر، مطلب ایک تو محاذ جو ہماری فوج نے سنبھالا ہوا تھا، دوسرا محاذ جو ہے وہ میڈیا نے سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں، اور اس کے بعد اپنی فتح دکھا رہا تھا، اپنی جیت دکھا رہا تھا. وہیں پاکستانی میڈیا ان کے ساتھ وہاں پر جنگ کر رہا تھا، اور پاکستان کا نیریٹو اور پاکستان کی جو آواز ہے وہ وہاں تک پہنچا رہا تھا، تاکہ ان کی عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہاں ان کی فوج کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو میڈیا کے رول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان نے ایز اے ریاست جو ہے وہ اپنا ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے منوایا. دوسری طرف پاکستان کا جو میڈیا تھا اس نے ایک ریسپانسبل میڈیا کی طرح سے اور ایک سنجیدہ جو ابلاغیات کا کام ہے وہ کیا. ہم نے پروپیگنڈا نہیں کیا، ہم نے اس پروپیگنڈے کو ایکسپوز کیا. اور جو حقائق تھے، جو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ایز اٹ از بیان کیا، اور اس کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں پاکستان حقائق کے ساتھ پاکستانی میڈیا نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اچھی کی. اب دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں بھارت کا جو میڈیا تھا اس پہ تو بہت وہ جو جس کو آپ ہم سب، اور پھر اب تو بھارت کے اندر بھی اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں جی، کہ میجر گورو آریہ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، لاہور کے ساتھ سمندر میں لا دیا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کبھی کس کو گرفتار کر رہے ہیں، کبھی کس اپنی عوام سے وہ جھوٹ بول رہا تھا.
इंडिया की आवाम झूठा प्रोपेगेंडा सुन के रात को सोई और सुबह उठी है तो वहाँ पे तो हालात ही बदले हुए थे और बात वही थी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया बता रहा था। पाकिस्तान के मीडिया की क्रेडिबिलिटी देखें, पाकिस्तान ने ये साबित किया इस सारी मातहत के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, और उसी तरह से पाकिस्तान के मीडिया ने भी ये साबित किया कि पाकिस्तान का मीडिया कौमी मफादात के हवाले से और अपनी सहाफत पर कोई समझौता किए बगैर हकायक के बुनियाद के ऊपर एक क्रेडिबल मीडिया के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर वो आया। और आपने देखा कि हमारे तजिया कार और वो सब जो थे वो उसको जंग को उसके पर्सपेक्टिव के अंदर और उस असल में देख रहे थे, जबकि वहां पे तो वो क्या कहते हैं वीडियो गेम्स की तरह की कोई जो एआई से जनरेटेड वीडियोस बना के और अपनी सारी आवाम को जो है जिस तरह से उन्होंने बेवकूफ बनाया, और सुबह जब आंख खुली तो पता लगा कि यहाँ तो काम ही उल्टा हो गया कि कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान ने कितनी चौकियां तबाह कर दी हैं, पाकिस्तान की जो है मुसल्लह अफवाज कहाँ तक पहुंच गई थी वहां पर। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर सर इसका बैकग्राउंड क्या था? आप भी सीनियर सहाफी हैं, इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करने से इंडियन मीडिया हासिल क्या करना चाहता है? सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है। बजाय तौर पर मीडिया चैनल तो मैं इंडियन मीडिया को कह ही नहीं सकता कि वाकई में इंडिया के अंदर असली मीडिया एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आप ये कह रहा हूँ, असल में मेरा ख्याल है कि वो एक झूठ के ऊपर जो बॉलीवुड मीडिया ने पैर दर पैर कुछ इस तरह की फिल्में जो है वो उन्होंने बनाई जिसमें वो अपनी एक सुपीरियरिटी हर तरह से साबित कर रहे थे, लेकिन असल में हकायक में हकीकत के अंदर जो है वो काम ही कुछ और था। देखें कि वो एक झूठा नैरेटिव बनाकर मोदी को जो है वो इलेक्शन, उस वक्त शायद इलेक्शन भी होने वाला था, उस इलेक्शन की तैयारी थी कि उस एक झूठे नैरेटिव के जरिए कि शायद ये दुनिया जो है यहाँ पर चीजें सिर्फ और सिर्फ गोदी में देख पाता है और तो मीडिया है नहीं। अब वहाँ पे आप ये देखें कि इंडियन मीडिया के अंदर जो बीजेपी की इन्वेस्टमेंट है बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर, मतलब मुख्तलिफ बड़े ग्रुप्स के, तो वन साइडेड नैरेटिव कि अपनी शिकस्त, अपनी जो है नाहली, और उसको छुपाने के लिए सिर्फ यही था कि वीडियो गेम की तरह एक ऐसा भरपूर प्रोपेगेंडा किया जाए जिसका सर और पाँव नहीं, जो कि हर लम्हे एक्सपोज करता रहा पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया और पाकिस्तान के सहाफी और पाकिस्तान के जो फिर दूसरी एक और चीज की आप ये देखिए कि उसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को भी दाद दीजिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की क़यादत जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को अवेलेबल की और हक़ाइक़ बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बताने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे साथ मेहमान गेस्ट भी सारे मौजूद हैं और उनसे भी बात हो रही है मार्का हक के हवाले से। कमान साहब, जो हम बचपन से सुनते हुए आए 1965 की जंग के बारे में, लेकिन यह है कि जो उस वक्त गाने बनाए गए थे, मिली नगमे बनाए गए थे, क्या जोश और वलवला होता है जब वो गाने सुनते हैं, जब वो मिली नगमे सुनते हैं, तो मतलब फौज तो फिर फौज है, हमारा खून गर्म हो जाता है, हम जज्बात में बिल्कुल भर आते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और देखें ये अपना अपना काम है ना, जिसके जो काम है, जिन्होंने नगमे लिखे फिर जिन्होंने गाए उस सुरीली आवाज़ में, पार्टिकुलरली एट दैट टाइम मैडम नूरजान, तो वो बिल्कुल आपको एक चार्ज कर देते हैं, आप में एक नई रूह फूंक देते हैं। ये इस तरह ही है जिस तरह के मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी ग़िज़ा है जिस्म की, इस तरह ये एक मौसीकी भी रूह की ग़िज़ा है। एंड एट दैट टाइम अब हम मतलब अगर बीइंग मिलिट्री मैन कहीं बैठे हों, परेड हो रही हो, वो बैंड बजे तो हमारा दिल करता हम परेड शुरू कर दें। लिटरली बिल्कुल वो इनबिल्ट होता है ना, और ये उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया, वो अभी भी सदाबहार हैं। और आज के दौर में ये भी देखें ना, ISPR आए दिन आप देखते हैं बड़े जबरदस्त, एग्जैक्टली वो टाइम के हिसाब से जो भी काम करती है ना उसमें फ्लॉलेस होता है वो काम, वो काम फ्लॉलेस होता है। बेग साहब आप भी इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, जो काम भी हमारी फौज करती है, चाहे वो ज़लज़ले में रेस्क्यू करना हो, चाहे वो महाज पर हो, चाहे हम उसको मीडिया के साइड पर देख लें, कि जो भी काम करती है वो बेमिसाल करती है, फ्लॉलेस करती है, प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर करती है और बहुत ज़बरदस्त करती है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हैसियत कौम पाकिस्तानी मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ, बल्कि हर पाकिस्तानी को फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे साथ जो हमारी रियासत है और ख़ासतौर पर हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो हमारे साथ गम खुशी
ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. وہ نہ صرف نظریاتی طور پہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ جغرافیائی طور پہ بھی حفاظت کرتے ہیں. اور اس قوم کو بالخصوص ان ماؤں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام اور دنیا میں اپنا لوہا منوایا، جن کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمارے دانت کھٹے کر دیا جائیں. اور یہ ہوا. تاریخ کے اوراق میں آپ جا کے دیکھیں، جب جب ایسا ہوا الحمدللہ ہماری افواج کے تمام اداروں نے، تمام عسکری اداروں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. بالکل ایسے ہی. اور اس وقت بھی جیسے اس وقت دیکھا آپ نے کہ 10 مئی والے دن جو حالات تھے، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جناب پاکستان جو بیٹھا ہوا ہے جواب نہیں دے رہا. تو یہ حکمت عملی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، خاص طور اس وقت جب آپ کو اپنے اوپر اللہ کے بعد اس بات کا اعتماد ہو کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل. اور جس طرح بھی یہ کمانڈر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. اور یقین کریں الحمدللہ پاکستانی قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ بظاہر دشمنوں نے ہماری کتنی کوشش کی آپ کے سامنے ہے، داخلی طور پہ، سیاسی طور پہ. بلوچستان کے واقعات دیکھ لیں، کے پی کے واقعات دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی سر. پورا کوشش کی گئی ان کے اداروں نے کسی طرح ہمارے انتشار پیدا کریں. کچھ جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ جب یہ واقعات ہوئے اور بیرونی قوتوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان تمام بحیثیت قوم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمام چیزوں کو بالِ طاق رکھا، جس میں ہمارے اداروں کی کاوش ہے، پلس ہمارے سیاستدانوں کی کاوش ہے، اور ساتھ ساتھ بحیثیت قوم ہمارے ہر فرد کی کاوشیں شامل ہیں کہ ہم سب کچھ بھول کر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ نعرہ ہمیں دیا ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور ہم اس پہ آمین کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کرے ہمیشہ پاکستان قائم و دائم رہے. ہم اور آپ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے، نئے بچے آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، نئے جوان آئیں گے، لیکن سب پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند رکھیں گے ہمارے جو معمار ہوں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے. سر کا نیم کیا ہے؟ ویلکم بیک. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے جو ایک مقام حاصل کیا، مزید بلند مقام حاصل کیا، اور جو یہ مارکہ ہے، مارکہ حق، اس کو سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، سنہری الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا. اور ایک اور ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے ڈیوریشن میں ایک تو یہ مارکہ حق ہوتا ہے اور دوسرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں یہ مارکہ حق ہوتا ہے. جبکہ دوسرا اگر ہم اس میں دیکھیں تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہی قیادت میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور 1 سال جو یہ پاکستان کے لیے بڑا بلندی پہ جانے کا سال جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ کرار حسین صاحب نے. کرار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. جی شہزاد. جی آپ کا بہت شکریہ ارباب، شہزاد اور آپ کے چینل کا. بالکل تھینک یو سو مچ سر. کرار صاحب جو موجودہ مارکہ حق ہوا، اب جو ہمارا موجودہ فوکس ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں تو کافی زیادہ پریشانی نظر آ رہی ہے. وہ ایک ایشین ٹائیگر بننے چاہ رہے تھے، بہت بڑی معیشت اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے، بہت زیادہ رافیلز پہ ان کا غرور تھا. سر یہ 1 سال کا ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، پاکستان نے اب تک کیا حاصل کیا؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان اب ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان نے جو حاصل کیا وہ تو آپ کو اس صبح پتہ چل گیا ہوگا جس روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران کی تہذیب کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. جی جی بالکل صحیح ہے. وہ 4 گھنٹے رہ گئے تھے. آپ یقین کریں ہمارے بڑے سینئر جو GHQ میں ہوتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے صحافی دوست، اخباروں والے، سارے جاگ رہے تھے اور پوری دنیا پریشان تھی کہ وہ شخص، اس کا پتہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کر دے. کیونکہ جو آدمی سینسیبل نہیں ہوتا نا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، شام سے پوچھ لیں. لیکن جب وہ جنگ رک گئی اور اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کے کہنے پہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دیا، تو آپ یقین کریں گے پاکستان نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے بچانے سے روک لیا. بالکل صحیح ہے. یہ ہم نے اچیو کیا جو مارکہ حق کا رزلٹ تھا. پہلا رزلٹ تو یہ تھا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ایران اور امریکہ دونوں کہتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر ہمیں کوئی اور ثالث نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح ہے سر.
سعودی عرب نے آپ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کر لیا ہے. چین پہلے سے آپ کا دوست تھا, ترکی پہلے سے آپ کا دوست تھا, تو پاکستان نے ہندوستان کو بالکل کونے میں کھڑا کر دیا جہاں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. سر آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی. یہ وہی ہندوستان ہے نا جو کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے اور پاکستان سب سے کٹ گیا ہے. آج کون ہے آئسولیشن میں خود؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ان کے لیے تو یہی ہوا کہ گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. بالکل انہوں نے تو اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا لی, ٹھیک ہے نا. اور رافیل کے متعلق آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب مودی نے جلسے میں کہنا شروع کیا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو رزلٹ کچھ اور ڈفرنٹ ہوتے, تو وہ اپنے غریب عوام کو تیار کر رہا تھا کہ تمہارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو پیسہ میں نے تمہاری غربت کو دور کرنے کے لیے لگانا تھا, جو پیسہ تمہیں میں نے صحت کی سہولتیں دینے کے لیے لگانا تھا, جو پیسہ تمہیں سکول بنانے کے لیے لگانا تھا, اسے میں رافیل خرید رہا ہوں, عوام تیار ہو جائے. اور جب رافیل بھی آئے تو رافیل سے کیا ہوا کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وہی ہوا ان کے ساتھ باغبان آگ دی, جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وہی راہ جس کو رافیل وہ کہتے تھے, راہ کو فیل کر گیا, اور راہ ان کی پوری کی پوری بہت خوب کہی سر, بالکل سے پوری راہ کو وہ فیل کر گئے. تو جب آپ کی نیت بری ہونا, بات ہوتی نیتوں کی, ٹھیک ہے, ان کی نیت بری تھی, اکھنڈ بھارت بنانا ہے. وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے انڈیا میں, وہاں انہوں نے سکھوں کو جا کے کینیڈا میں مارنا شروع کر دیا. مطلب ایسی تھوڑی ہوتا ہے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ تک آپ کے اثرات ہوں تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں. دہشت گردی سے آپ اہل نہیں ہوتے, دہشت گردی سے آپ کا برا حال ہوتا ہے. تو جو دہشت گردی مودی سرکار نے, اس کے چمچوں نے شروع کی تھی گجرات میں, اسی لیے لوگ اس کو گجرات کا کسائی بولتے ہیں. تو جو گجرات کے کسائی نے وہاں اپنی دہشت گردی شروع کی تھی وہ تو کینیڈا تک لے گئے اس کا رزلٹ. بالکل ایسا ہی ہے سر. انڈیا پاکستان کے خلاف حملہ اس لیے کرتا ہے, پاکستان کا دہشت گرد کے ٹھکانے, مگر سر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ٹائمل ٹائیگرز ہو سری لنکا میں, بھوٹان میں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, نیپال میں ان کی الگ رو کام کر رہی ہے, کینیڈا کی سر نے بات کی. سر انڈیا تو پوری طرح سے آئسولیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. سب ایگری کر رہے ہیں یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں جو مختلف لوگوں کو مارا ہے, رو آپریٹ کر رہی ہے. سر کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ جتنا بھی ہمارے بلوچستان میں انوائرمنٹ ہے, ہم نے جو فتنہ الخوارج ہندوستان والی جو وار ہم فیس کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ ہے. آپ کلبھوشن جادیو والا واقعہ ہمارے سامنے ہے, بالکل اسی طریقے سے ہے. اور پارٹیکولرلی کشمیر میں جتنی بھی جہادی تنظیموں کا نام دیا تھا یہ ان کے سیلف کریٹڈ لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور جو جیسے یہی تو جو فالس فلیگ آپریشن کیا وہ یہی ہے نا. ایگزیکٹلی وہ ایزیلی جو کہ وہاں سے انفلٹر کر جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں انڈیا میں اور وہ کر کے مسلمانوں کا نام بدنام کرتے ہیں. جس طرح بریکرار صاحب نے کہا گجرات والا واقعہ, مطلب یہ دیکھ لیں کروئلٹی. اور اس کو میں کہوں گا مکاری, رادر یہ جو ایک مکاری ہے اس طریقے سے کرنا کہ مطلب یہ کر کے شاید کامیاب ہو جائیں گے, تو نہیں ہوں گے کامیاب. تو سر مطلب اپنی ہی قوم کے لوگ مروا دیے انہوں نے, آپریشن یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا, اپنے لوگوں کو مروا دیا, سندور کا نام اس کو دیا کیونکہ ظاہر نیولی ویڈ جو ہے وہ کپلز تھے وہاں پر, اور تو مطلب اپنے مقصد کو پانے کے لیے اتنی حد تک گر سکتے ہیں. اس سے زیادہ گر سکتا, اسی طرح اس سے بھی زیادہ گرنے کی بہت کیپیسٹی ہے سر. رافیل گر گیا, ایک آدمی ہو گیا, معیشت گر گئی, پھسلتا ہوا پاک زمین پہ گرتا ہے, ایک آدمی پھسل کے گٹر میں گرتا ہے, وہ گٹر میں گرے ہیں. سر ان کا غرور بھی ساتھ ساتھ گرا ہے نا پورا. بالکل ایسا ہی ہے صاحب. بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسے بھی جب انڈیا کی برائی ہوتی ہے کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے, تو ہمارا جو خون ہے نا وہ جوش مارتا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں درباب, ہم انڈیا کی بالکل برائی نہیں کر رہے, ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. بالکل ہم بربلا کہتے ہیں کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی بتا رہے ہیں, ہم ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. تو بے صاحب جیسے میں نے بھی بیچ میں نغموں کی بات کی, یہ نغمے بچپن میں ظاہر ہے آپ نے بھی سنے ہوں گے, اور میڈم نور جہاں, مہدی حسن صاحب جو ہیں مرحوم, کیسا لگتا ہے مطلب وہ شاعر, وہ گانے, مطلب جو گلوکار, وہ جذبہ نغموں میں پتہ لگتا تھا کہ کیسے گا رہے ہیں اور کتنے دل سے گا رہے ہیں. دیکھیں رباب, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پوری پاکستانی قوم بحیثیت قوم کے ایک جگہ ہو جاتا ہے. اس میں جس کا جو کام ہوتا ہے, جس سے پہلے ابھی آپ صدیقی صاحب سے بات کر رہی تھی کہ میڈیا کا کردار,
آپ نے دیکھا میڈیا الحمدللہ یہاں کے حقائق بیان کر رہا تھا, وہ صرف خیالی باتیں کر رہے تھے, اور الحمدللہ جو کام ہمیں کرنا تھا انہوں نے اپنے لیے خود کر لیا. آج پوری گودی میڈیا جو ہے, اگر رات کو بولے نا صبح سورج نکل رہا, وہ لوگ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے جی چاند نکل رہا ہے, سورج بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں الحمدللہ بشمول عسکری اداروں کے, بحیثیت قوم سب نے کام کیا. اور جس طرح آپ نے نغموں کی بات کی, ایک نغمہ ہی نہیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت جس وقت یہاں پہ ان کے جو وہ گر رہے تھے, اللہ آپ کا بھلا کرے, بھی بھول رہا ہوں میں نام, ڈرونز گر رہے تھے, تو لوگ انجوائے کر رہے تھے. مجھے ایک انڈیا چینل پہ لیا گیا, ہم بات کر رہے تھے, تو یہی کہہ رہے تھے یار تمہارے پاس تو صبح کا پیٹرول نہیں ہے, ڈیزل نہیں ہے, اور تمہارے پاس جو ڈرونز گر رہے ہیں اور تم لوگ انجوائے کر رہے ہو. میں نے بولا یہی تو قوم ہوتی ہے, اور نیڈر قوم ہوتی ہے. تمہاری طرح منافق نہیں ہے, تمہاری طرح مکار نہیں ہے, چالاک نہیں ہے, تم حقائق کو چھپاتے ہو. اور سب سے بڑی بات, تم اگر بحیثیت لیڈر اپنے آپ کو دنیا میں روشناس کراتے ہو, تم سے زیادہ بزدل منافق کوئی لیڈر نہیں ہے.